اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له إلى يوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ دعا کا ذکر بہت ساری آیات میں آیا ہے، لیکن اس میں اس انسان کو سب سے بڑا گمراہ کہا ہے جو من یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگتا ہے۔ دعا یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ دعا ایک تو وہ دعا ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا کر، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر، یا اللہ جہنم سے نجات دے۔ ایک تو یہ دعا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ، یعنی آپ کا جو مسئلہ ہے آپ اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، اس کو بولتے ہیں دعائے مسئلہ۔ یہ جو ہے آپ کی اس دعا کے اندر مصلحت ہے، آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن دعا کی ایک دوسری قسم ہے کہ جس کے لیے ہمیں اصل میں پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اس آیت میں جو ذکر ہے اس سے مراد دعائے عبادت ہے، یعنی وہ دعا کہ جو خالص آپ اللہ کے لیے کرتے ہو وہ عبادت۔ تو یہاں پر دعا سے مراد عبادت ہے، تو دعا کا دوسرا مطلب ہے عبادت، کہ اللہ رب العالمین کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادتیں ہیں، تو یہ دعائے عبادت ہے۔ تو بعض لوگ دعائے عبادت کو تو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، خالص اللہ کے آگے جو ہے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن دعائے مسئلہ میں وہ شرک کرتے ہیں۔ دعائے مسئلہ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے وہ مانگتے ہیں کہ یار یہ تو بس ہمارے وسیلہ ہی تو ہیں، یہ ماشاءاللہ محبوب ترین لوگ ہیں، اولیاء ہیں اللہ کے، اور ان کی قبر کے پاس جا کے وہ مانگتے ہیں، یا ان کی جو ہے وہ زندگی میں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے یا تعویذ کرواتے ہیں۔ بہرحال ان کا دل جو ہے اس غیر اللہ کے ساتھ معلق ہوتا ہے، ان کا دل اس کے ساتھ ان کا دل لگا ہوا ہے کہ اس سے یہ مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ ہماری تو سنتا نہیں معاذ اللہ، اور ان کی ٹالتا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہے، کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، ان کو جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب آپ سے بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس آیت سے مراد تو بھائی یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ بتوں کو پکارنا ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، ہمارے والے تو دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اب بت
جب قیامت قائم ہو جائے گی تو بت یا درخت یا پتھر وغیرہ قیامت کے بعد وہ جواب دے سکیں گے؟ وہ نہیں دے سکتے جواب۔ جبکہ یہ انسان جو اپنی قبر میں مردہ ہے، جس کو آپ ولی کہہ رہے ہو، یہ جب قیامت میں اٹھا دیا جائے گا تو یہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آیت جو ہے یہ انسانوں کے بارے میں ہے، ذی روح کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں ہے کہ جو روح والی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات ہیں یا وہ انسان ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اور ان کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری سنتے ہیں قبروں کے اوپر، یہ فلانے جو بابا ہیں یہ سنتے ہیں، انہوں نے تو 10 سال کا جو ہے وہ 10 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی وہ نکال دی تھی، انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب لوگوں کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو یہی جن کو آج دنیا میں ولی سمجھ کے یہ پکار رہے ہیں، یہ ان کے دشمن ہوں گے، کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمارا تم سے کیا تعلق، تمہیں نے تو ہماری عبادت کی ہے، بھلا ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ آؤ اور ہم سے مانگو، تم نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ تو یہ بات غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں قیامت والے دن، یہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، وما ہم بحاملین، ان کے بوجھوں کو وہ نہیں اٹھائیں گے قیامت والے دن، من خطایاہم من شیء، ان کے گناہوں سے وہ کوئی چیز نہیں اٹھائیں گے۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دونوں کو انسان خالص اللہ کے لیے کرے، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ۔ ہر چیز جو ہے انسان اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اچھا، ہمارے یہاں جب آپ یہ آیات کسی کو سنائیں گے اور اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ ان کے آگے بیان کریں گے تو وہ بالکل اس کو مانیں گے، کہیں گے ہاں آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ تطبیقی میدان میں آئیں گے کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو دیکھو یہ آیت کے خلاف ہے، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اس حدیث کے خلاف ہے، تو وہاں پر وہ نہیں مانیں گے، بولیں گے ہم وسیلہ ہی تو پیش کر رہے ہیں، اور کیا کرنے ہیں، مانگنا تو اللہ سے ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے مشرکین جو ہے اپنے معبودوں کے پاس جایا کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جب یہ آسمان و زمین تم یہ اقرار کر رہے ہو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، تو تم کیوں جاتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب ان کے ذریعے حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ تو نیک لوگ تھے، ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ تو ان کا بھی یہی شبہہ تھا۔ آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اور پھر بالخصوص ایسی جہاں پر اس طرح شرک ہو رہا ہو یا بدعات ہو رہی ہوں یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں پر نہ انسان بیٹھے اور نہ ہی ان کی جو ہے ویڈیو وغیرہ سنے اور نہ ہی شیئر کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ لوگوں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے اندر خوض کرتے ہیں، خوض کیسے کر رہے ہیں؟ یا تو آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ اعتراضات پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ہماری آیات کا مذاق یہ بھی ہے اللہ کی آیات کا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی آیات آپ پڑھیں تو آپ گانے کے انداز میں اس کو پڑھ رہے ہیں، یا آپ نے دم کے نئے نئے طریقے نکالے ہوئے ہیں، آپ اوپر جو ہے آپ آیت پڑھ رہے ہیں، نیچے آپ تسبیح چلا رہے ہیں، اور پھر آپ جو مائک میں پھونک مار رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ پہ جو سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے طریقے جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ دم کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا، قرآن پڑھ کے مریض آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اس کے اوپر پھونکو۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں موبائل پہ کال کر کے بولتے ہیں بھائی دانت پہ ہاتھ رکھ دو، دانت میں درد ہے ہاتھ رکھ دو جہاں پہ درد ہے، وہاں سے وہ دوسرے ملک سے وہ پھونک مارے گا موبائل کے اندر، بولے آپ کا درد جو ہے وہ بھی بولتا ہے ٹھیک ہو گیا، تو وہ ویڈیو ہی تو بناتے ہیں، آپ کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں۔
پھر ہم جو ہے ہنس کے بولتے ہیں، ہنسنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیو، ہمیں پتہ ہے یہ بات غلط ہے لیکن ہم شیئر کر دیتے ہیں یا دوسرے کو بھیج دیتے ہیں تو وہ بھی اس پہ ہنستا ہے۔ ہمارا تو ہنسنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے ویڈیو شیئر آپ نے کر دی، اس کا جو ہے وہاں پر نمبر اس کے بڑھ رہے ہیں، وہ پھیل رہا ہے، اس کا شر جو ہے عالم کے اندر پھیل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا شر جو ہے عالم میں نہیں پھیلانا چاہیے، نہ ہی ایسی ویڈیو کو دیکھنا چاہیے، نہ ہی ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، نہ ہی ان کو سننا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔